الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے جو عرفات مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے بالعموم تمام احکامات اور بالخصوص حلال و حرام کے احکام کی تکمیل کر کے تم پر پورا احسان کیا ہے۔ عرفات میں تمہارے ساتھ کبھی کافر و مشرک جمع نہیں ہوں گے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا ہے۔ یہ آیت عرفات کے دن 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ دین کی تبلیغ 2 چیزوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اتباع سنت۔ تکمیل دین یہ ہے کہ اپنی طاقت و قوت سے بیزاری کا اظہار کرنا اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کائنات کے پروردگار کی طرف رجوع کر لینا ہے۔ یا دین کی تکمیل اس وقت ہوئی جب حج سے لوٹ کر عرفہ کا دن آ گیا، کیونکہ مشرک ہر سال ہر مہینے میں حج کیا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا وقت مقرر کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، یعنی شریعت کی تکمیل کر دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توحید و رسالت کے اقرار کا حکم دیا۔ ان باتوں کو تسلیم کرنے والوں کو جنت کی گارنٹی عطا کی۔ مسلمانوں نے کلمہ شہادت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر 2 نمازوں کا حکم ہوا کہ سورج کے طلوع سے قبل اور غروب کے بعد 2 گانا ادا کرو۔ پھر نماز پنجگانہ کا حکم ہوا۔ ہجرت کے بعد جمعہ کا حکم آیا، پھر زکوٰۃ کا، پھر عاشوراء کے روزے کا، پھر ہر ماہ 3 روزوں کا، پھر رمضان المبارک کے روزوں کا، پھر جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ جب یہ تمام احکامات مکمل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں یہ آیت نازل فرمائی اور جمعے کا دن تھا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے علم ہے یہ آیت اس دن اس جگہ پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے روز یوم عرفہ کو نازل ہوئی، جب ہم اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھے۔ یہ دونوں دن ہمارے لیے عید ہیں اور تا قیامت جب تک مسلمان زندہ ہیں یہ عید ہی رہیں گے۔ ایک یہودی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر یہ دن ہم میں ہوتا تو ہم اس دن عید منایا کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرفہ سے بڑھ کر کون سا دن عید ہو سکتا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ ہند میں اور حوا جدہ میں اتری اور دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگے۔ پھر دونوں عرفہ کے دن اس میدان میں جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا، اسی لیے اس دن کا نام عرفہ اور جگہ کا نام عرفات ہے۔ اور جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ہاں سے نکل گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ جب آپ گھر آئے تو سارہ نے بتایا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلی گئی ہے۔ آپ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ میدان عرفات میں پا لیا
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہچان لیا، اسی لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا نام عرفہ رکھا۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، الہی اپنا گھر اس شہر میں قائم فرما جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جس طرف دور دراز کے مسلمانوں کے دل مائل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے انہیں حج کروایا اور میدان عرفات میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ پہچان گئے ہیں؟ فرمایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام میدان عرفات میں اس سے پہلے بھی آئے تھے، اسی لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کے مقامات دکھاتے ہوئے کہا، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں مقام ہے۔ پھر پوچھا، آپ نے انہیں پہچان لیا؟ اسی لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور حج ادا فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔